اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ہی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، تمام کی تمام چیزیں سب کے سب اسی کی ہی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمینوں کا موجد، ایجاد کرنے والا اللہ کی ذات۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا، فَيَكُون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، یعنی مشرکین جاہل، لولا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ، کہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ کلام کرتا اللہ تعالی، ہمارے ساتھ آ کے اللہ بات کریں، او تأتینا آیہ، یا کوئی ایسی نشانی ہم پر اللہ اتارے۔ کذالک قال الذین، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح، ایسی باتیں ان سے پہلے کافروں نے بھی کی تھی۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، مشابہ ہیں۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بہت سی نشانیاں واضح طور پر بیان فرما دی ہیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، ان دوزخ والوں سے جو اپنی ضد اور تعصب کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 116، 117، 118، 119، 4 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ اہل کتاب کے غلط عقائد اور ان کی بحث مسلسل اللہ پیچھے بیان فرما رہے ہیں۔ انہی آیات میں ان کی ایک اور جو بدعقیدگی تھی، ان بدعقیدگی کو اللہ نے یہاں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ وہ بدعقیدہ چیز کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بیٹا بنا لی، اللہ کی اولاد بھی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے ان کے قول کو ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے کہ اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا ولدا، اولاد اللہ نے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس غلط عقیدے میں ان کے تینوں گروہ شامل ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی اور مشرکین بھی۔ یہ قالو کی جو جمع کی ضمیر ہے یہ ان تینوں کی طرف لوٹتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہے کہ یہودیوں کا ایک فرقہ وہ کہتا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا۔ اگرچہ تمام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، تاہم ان کا ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو اہل کتاب میں سے یہودیوں میں شامل ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح نصارہ یعنی عیسائیوں کا عقیدہ تو بالکل واضح ہے، وہ کھل کر کہتے تھے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ بات تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ کسی مخلوق کو خدا کا بیٹا بنانا یہ اتنا کبھی، اتنا برا فعل ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کے حکم سے زمین اور آسمان پھٹ جائیں اور خدا تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے کہ ایسی بات، ایسی بےہودہ بات اللہ کی طرف منسوب کی جائے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر مشرکین عرب تھے، ان کے متعلق بھی قرآن مجید میں اللہ نے وضاحت فرمائی کہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلُوا، اور ان مشرکین نے بنایا الملائکہ، ان فرشتوں کو، الذین ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اناسا، ان کو انس جو ہے مؤنث بنا دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں۔ تو اس باطل عقیدے میں، ان قالو کے زمرے میں جو تینوں طبقے آتے ہیں، یہود اور عیسائی اور مشرکین، ان تینوں کے جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک جو ہے انہوں نے کیا،
اولاد کا جو ہے منسوب اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ نے ایک ہی جواب دیا، سبحانہ، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے ایسے تمام عیوب سے، ہر برائی سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ بیٹے کی نسبت کرنا اللہ کی ذات کی طرف دو وجہ سے معیوب ہے، دو وجہ سے جو ہے یہ عیب ہے۔ اگر بیٹا غیر جنس کا ہو تو یہ انسان کے لیے بھی عیب ہے، بیٹا اس کی اپنی جنس سے نہ ہو، مثلا انسان کا بیٹا بکری پیدا ہو جائے، یہ تو انسان کے لیے عیب ہے، یا کسی اور جنس سے، تو اللہ کی جنس ہی نہیں ہے انسان اللہ کی جنس ہی نہیں ہے، تو اللہ کی جنس میں تم غیر جنس کو پیدا کر رہے ہو، انسان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے، یہ عیب بھی ہے۔ اور دوسرا، اگر ہم جنس بھی ہو کہ اپنی جنس میں سے پیدا ہو تو پھر یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ کہ کس طرح عیب ہے کہ اگر اللہ کی ذات سے کوئی اور پیدا ہو تو لازمی بات ہے وہ بھی الہ ہوگا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کا بیٹا بھی الہ ہی ہوگا، تو دو جو ہے خداؤں کا وجود دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ توحید کے سراسر خلاف ہے اور یہ بڑا شرک ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے ان کی اس جواب میں صرف ایک جملہ، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کا بڑا وسیع مفہوم ہے، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات مبرہ ہے، ہر عیب سے اور ہر برائی سے اللہ کی ذات منزہ ہے۔ اب مخلوق کے لیے اولاد کا ہونا یہ ان کے لیے معیوب نہیں ہے، مخلوق عاجز ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہے، خاص طور پر انسان جو ہے وہ اولاد کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اولاد کی عدمی موجودگی جو ہے، اولاد نہ ہونا، انہیں سلسلہ نسب جو ہے ان منقطع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ میرا سلسلہ نسب نہیں چلے گا۔ پھر اس کے علاوہ عمر کی آخری حد میں اس کی خدمت کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اولاد ہوگی تو خدمت ہوگی، برخلاف اللہ کی۔ اللہ تو احد ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ایسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اللہ کی ذات کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ اولاد کی پیدائش جو ہے اس کے باپ کے مادے سے ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرے کہ باپ کا جو مادہ ہے وہ اس کے جسم سے الگ ہو کر رحم مادر میں جاتا ہے، ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، پھر وہ بچے کی صورت میں ماں کے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے، تو اس قسم کی تولید کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرنا یہ کتنی بری حرکت ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر ایسی چیز سے منزہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی آدمی کہے گا کہ یہ فلاں اللہ کی اولاد ہے تو کیا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی سے جو ہے مباشرت کی ہے، پھر اللہ کے جسم سے ایک حصہ اس میں گیا ہے، پھر وہاں سے یہ پیدا ہوا ہے، یعنی پھر کتنی بری حرکت ہے اللہ کی ذات کی طرف جو ہے۔ اللہ نے اس سے فرمایا کہ سبحانہ، یہی مراد ہے سبحانہ۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک ہوتا ہے تشبیہ، ایک ہوتا ہے شرک۔ تو جب انسان کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت میں نقصان پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا تو تشبیہ انسان کے اندر آتی ہے یا پھر شرک آ جاتا ہے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کی کسی صفت کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، یعنی اللہ کے اندر وہ صفت نہ ہو، مخلوق کی صفت ہو، مخلوق کی صفت جو ہے اس کو اللہ کے لیے ثابت، جیسے اولاد کا ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت تو نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، تو اب اس کو اللہ کے لیے کہنا یہ جو ہے یہ تشبیہ ہے۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ کی صفت کو مخلوق کے لیے کرنا، الٹا مخلوق کی صفت کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ تشبیہ ہے، اس کے ساتھ مشابہت دے دی ہے۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ کی جو صفات مختصہ ہیں، جو صفتیں صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کے لیے جائز نہیں ہیں، ان صفتوں کو مخلوق میں سے کسی کے لیے ثابت کرنا، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، کسی کے لیے بھی، جیسے قادر مطلق ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور مضبوطی کے ساتھ قادر ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اور اس اللہ کی صفت کو کسی مخلوق کے لیے کہنا کہ فلاں نبی بھی قادر ہے، فلاں ولی بھی قادر ہے، یا فلاں عالم ہے، یا فلاں بزرگ ہے جو ہے وہ بھی قادر ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح علیم کل ہے کہ تمام جہان کے جتنے علوم ہیں وہ اللہ کی ذات سے نکل رہے ہیں، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اب علیم کل جو ہے یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے، اب اس کو جو ہے مخلوق کے ساتھ مانا جائے کہ فلاں بھی جو ہے اسی طرح ہر چیز کا علم رکھتا ہے مخلوق میں سے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو سبحانہ کا لفظ جو ہے اللہ کی اس پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ ہر طرح کی تشبیہ سے بھی پاک ہے، اللہ ہر طرح کے شرک سے بھی پاک۔
اب صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بیٹھے تھے، حضور سے پوچھا حضور سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء، کہ اللہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی عیب سے پاک ہو، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے عیب سے، جو برائی بھی دنیا میں موجود ہے یا جو کسی طرح کا بھی عیب شمار کیا جا سکتا ہے، اللہ ہر اس برائی اور ہر اس عیب سے پاک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ حضرت اللہ اکبر کا معنی تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز جو ہے وہ اللہ سے بڑی نہیں ہے، برابر ہونا تو دور کی بات، بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے، یہ اللہ اکبر کا معنی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ معبود کی صفت کسی کے اندر نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور عبادت نام کی کوئی چیز بھی کسی مخلوق کے لیے روا نہیں، جائز نہیں، یہ لا الہ الا اللہ۔ اور الحمدللہ کا معنی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اگر حمد و ثنا اور تعریف کی اگر لائق کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور جتنی بھی تعریفیں دنیا میں ہو رہی ہیں وہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں، وہ اللہ کی ذات کے لیے ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق کی بھی صفت کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی، تو ہر چیز کی تعریف جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ اس لیے حمد اور ثنا کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ الحمدللہ کا مطلب۔ تو ہمیں جو ہے اسی طرح سبحان اللہ کہ یہ اللہ کا ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اللہ نے اپنی تعریف کے لیے منتخب فرمایا، سبحان اللہ۔ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ اس کلمے کے ساتھ آپ میری تعریف کرو۔ یہ چاروں جو کلمے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ گویا کہ اللہ نے اپنی تعریف کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس سبحان کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اسی طرح دنیا میں کسی طرح کا بھی کوئی عیب اگر شمار کیا جا سکتا ہے تو، اور کوئی نقص اگر شمار کیا جا سکتا ہے، اللہ ہر قسم کے عیوب اور ہر قسم کے نقائص سے پاک۔ یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے۔ تو یہ عام جملے نہیں ہیں، ہم تسبیحات کرتے ہیں اسی طرح کر کے کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے پورا مفہوم ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو ہے ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ اب اللہ نے آگے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد اللہ کی ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں بھی ہیں اللہ مالک ہیں، وہ مملوک ہیں۔ مالک اور مملوک میں جو ہے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ میرا ایک غلام اٹھ کے کہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو میں اس کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ تو میرا نوکر ہے، یہ میری حیثیت کا ہی نہیں ہے اور مجھے میرے ساتھ اپنی نسبت جوڑ رہا ہے۔ جو اللہ کی جو مخلوق ہے، مخلوق کو خالق کے درجے میں لے جانا کہ یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی ذات کی توہین ہے۔ تو اس لیے انسان میں باپ اور بیٹے کی نسبت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ مالک اور مملوک کے درمیان یہ نسبت بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر مالک بھی ایسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو ہر قسم کا اختیار حاصل ہو، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہ سکتا ہو، اس کے لیے آگے اللہ نے چوتھا جملہ ذکر کیا کل لہ قانتون، خالی بل لہ ملک السماوات والارض نہیں کہ اللہ آسمان و زمین کے ہر چیز کے مالک ہیں، بلکہ کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کے سامنے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اسی کے اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ تو دو حکم ہوتے ہیں، ایک حکم ہوتا ہے تشریعی احکام، ایک ہوتے ہیں تکوینی احکام، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تکوینی احکام کی کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ تکوینی حکم کی، مثلا اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ اس کو کسی بیمار کو اللہ تندرست کرنا چاہے، یہ تکوینی حکم ہے۔ اور اسی طرح کسی پر موت طاری کر دے، یہ تکوینی حکم ہے۔ اور کائنات میں ہر آدمی کو، ہر مخلوق کو اللہ کے تکوینی حکم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، کوئی اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ اور لیکن شرعی حکم، تشریعی حکم جو شریعت کے احکام ہیں، ان میں امتحان ہے، ان میں امتحان ہے۔ تکوینی حکم کے ہم پابند ہیں، تشریعی حکم جو ہے اللہ نے شریعت کے ذریعے ہمیں حکم دیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جو ہے اسی طرح جہاد کرو
اور دوسرے جو جتنے بھی احکامات ہیں ان میں اللہ نے اختیار دے دیا، ہمیں اختیار دیا ہے، اور اسی کو اللہ نے امتحان رکھا ہے، اور اسی کا جو ہے نتیجہ ہم قیامت والے دن حاصل کریں گے۔ اب جو اس میں اختیار ہے اس میں جو ہے آدمی ٹال مٹول کر سکتا ہے، اس کو ٹال سکتا ہے، لیکن تکوینی احکام کے اندر کسی کی مجال نہیں ہے تو جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں ایک ہی جملے میں یہ ساری بات کہہ دی، کل لہ قانتون، زمین و آسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ جو ہے اللہ جل شانہ کے حکم کی محتاج ہیں، کوئی اس کے جو ہے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا اور اس کے سامنے سے جو ہے دم دبا کے جو ہے وہ بھاگ سکتا ہے، کوئی آدمی بھی جو ہے اپنے اندر اس میں اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہاں گویا کہ اللہ نے دو صفات بیان فرمائی کہ ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے اور دوسرا ہر چیز کا متصرف بھی اللہ ہے، اس میں تصرف کرنے والا، اس کو استعمال جو چاہے وہ کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور آگے اللہ نے تیسری صفت بیان فرمائی، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ بدیع، ابداع اس تخلیق کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلے نمونہ موجود نہ ہو۔ یہ انجینئر کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ بناتے ہیں، کوئی نمونہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پہلے کوئی مثال ہے، اس کو توڑ موڑ کے اس کے کمرے، اس کی چیزیں جو ہے اچھے ڈیزائن سے بنا دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے نمونے موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ آسمانوں اور زمین کو ایسے بنانے والا ہے کہ اس کے سامنے اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، بغیر نمونے کے اللہ نے اس کو بدیع کہتے ہیں۔ تو بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اور اذا قضا امرا، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، جب کسی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے فانما یقول له کن فیکون، اللہ کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تو کن کا لفظ جو ہے یہ سرعت کو، تیزی کو کے لیے پایا جاتا ہے، یعنی جب اللہ کہتے ہیں کن تو اس چیز کے معرض وجود میں آنے میں نہ اللہ کو کسی مادے کی ضرورت ہے کہ فلاں چیز ہوگی، نہ کسی ڈیزائن کا اللہ مطلوب ہے، نہ کسی کاریگر کی ضرورت ہے، نہ کسی مددگار کی مدد کی اللہ کو ضرورت ہے، بس وہ چیز ایک جھٹکے میں ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ کن کا جو لفظ ہے یہ بھی صرف تعبیر کے لیے ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ لے آتے ہیں، ورنہ اللہ جس کا دل میں اللہ اپنے ارادہ فرما لیتے ہیں وہ چیز اس اپنے وجود میں آ جاتی ہے، اللہ کو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، گویا کہ یہ ساری صفتیں اللہ نے اس لیے بیان کی جو ان کا پہلا جملہ تھا کہ تم سخت بے ادبی کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، یہ بے محل اور فضول بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔ تو یہاں تک گویا کہ 4 صفات کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، اور انسان مجھ کو گالی دیتا ہے حالانکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا فاما تکذیبہ ایایا، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، انسان کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جس طرح مجھے پہلے زندہ کیا گیا اب دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کا جب منکر ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کو گویا کہ جھٹلا رہا ہوتا ہے، اور گالی اس لحاظ سے دیتا ہے کہ وہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، حالانکہ نہ میری بیوی ہے نہ میری اولاد ہے اور نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی، بیٹا بنا لیا، تو وہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو وہ خدا جو ہے کا جز شمار ہوگا، اگر خدا کا جز مانا جائے تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ حادث ہے، بسیط نہیں ہے۔ تو اسی طرح مجازن بھی کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے، خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، کہ مثلا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لے کہ اس کو کہے جی بالکل بیٹے کی طرح ہو گیا، یہ مجازن ہوتا ہے، حقیقت بھی کی کوئی نہیں کہہ سکتا، مجازن بھی جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اب مشرکین مکہ کے بارے میں جو وہ غلط بات کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وقال الذین لا یعلمون، ان لوگوں نے کہا کہ جو جانتے ہی نہیں ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ کے پاس تو کتابیں ہیں، علم ہے، علم سے آری جاہل لوگ مشرکین کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے براہ راست آگے بات کیوں نہیں کرتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتارتے،
جس کی بنا پر ہم نبی کو تسلیم کر لیں، اللہ کی کتاب کو جو ہے مان لیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص تھا رافع ابن حریملہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کرے یا کوئی خاص نشانی ہمارے پاس بھیجے جسے دیکھ کر ہم تصدیق کریں۔ یہ بے وقوفی اور حماقت کا سوال تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں کہی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے مشرک گزرے ہیں، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح انہوں نے باتیں کہی تھیں۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ وہ پرانا بےہودہ سوال ہے جو آج کے دور کے مشرک جاہل اور جو ہے کافر قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں نشانی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ تو اللہ فرما رہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کافروں سے جو ان سے پہلے گزرے ہیں یہ مل چکے ہیں، ان کے دل ان کے مشابہ ہو چکے ہیں۔ تو اب آگے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تو ہم نے تو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں اور معجزات دکھائے، کسی ایک آدھ نشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر تقریباً 3000 معجزات ظاہر فرمائے۔ علماء نے جمع کیے ہیں 3000 معجزے حضور علیہ السلام کے، تو یہ سارے ان لوگوں کے سامنے تھے۔ شق قمر کا معجزہ نہیں تھا کہ یہ دیکھ رہے تھے کہ چاند ان کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا، حضور نے انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح کھجور کا خشک تنا رونے لگا اور رو رو کر چیخ رہا ہے، جب حضور کے لیے ممبر بنایا گیا تو کھجور کا تنا جو ہے رو رہا ہے، سب نے سنا۔ اور اسی طرح حضور کی انگلیوں سے پانی کی جو ہے نہریں جاری ہو گئی، اور ابو جہل کے سامنے جو ہے اس کے ہاتھ میں جو کنکر تھے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ تو یہ نہیں، اس طرح کے کتنے معجزات ہیں جو ان کے سامنے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں دکھلائی جائیں۔ اے میرے محبوب ان کے دل جو ہے یقین کی دولت سے ختم ہو چکے ہیں، یقین ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یوقنون، اللہ نے فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان کی دولت ہے ان کے لیے اتنی نشانیاں کافی ہیں جتنی ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں اور آپ ان کی وجہ سے غم کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ نے آگے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، آپ اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، یعنی آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور منکرین کو دوزخ کی وعید جو ہے سناتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں وہ لازماً اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ آپ ان کی حرکتوں پر غمگین نہ ہوں، حضور غمگین ہو جاتے تھے، اور نہ ہی ان کے دوزخ پر جانے میں آپ قلق محسوس کریں۔ آپ کے ذمے ہے دعوت اور تبلیغ، آپ میرے کام کو آگے پہنچائیں، میری بات کو آگے پہنچا دیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو جہنم میں جاتا رہے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے دوزخیوں کے متعلق، جہنمیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ کیوں چلے گئے جہنم میں، اگر آپ اپنی دعوت کو مکمل کرتے رہے۔ ایک آدمی اپنی دعوت تبلیغ آگے کرتا رہتا ہے، اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے، اب اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اس کو ہدایت تک پہنچائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر صرف بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا کے نظاموں کو توڑ پھوڑ کے یا اللہ اپنے نظام کو غلبہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، میدان جہاد کی موت نصیب فرمائیے، اپنے رستے کی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو محتاج ہیں یا اللہ ان کی محتاجگی کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔